سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین. الحمد للہ کما نقول والحمد للہ خیرا مما نقول. الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون وخیرا من ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون. والحمد لله الحمد لله الذي صلى على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اہل سنت، سب سے پہلے ایک بار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شب کی صبح میں آقا کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ شب قدر سے افضل ہے. شب قدر کی فضیلت کتنی! لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر بہتر ہے. 1000 مہینے تو ذرا سوچئے
کہ 1000 مہینے سے افضل اور اس سے افضل رسول پاک کی آمد والی صبح کی رات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر اس رات کے مقابلے میں عام رات ہو گئی اور شب قدر ہو گئی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صبح والی رات. اس لیے اس رات کی عظمت آپ خود اندازہ لگائیں. اسی رات کا 1000 مہینے کے برابر ہونا شب قدر ہونے کی جگہ پر ہے. تو شب قدر 1000 مہینے کے برابر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1000 مہینے تک اس رات میں آدمی جو زندگی پا رہا ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. جس طرح سے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو یہ دن لمبا کر دیا گیا اتنا کہ 50,000 سال کے برابر. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے مختصر کرے اور جس چیز کو چاہے طویل بنا دے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے، سلام کیا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں. یہ کسی کے گھر ملک الموت آئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالوں، یا آپ کے بیٹے کی روح نکالوں، یا آپ کی ماں کی روح نکالوں، کہ باپ کی روح نکالوں؟ کسی سے پوچھنے آئے؟ جو آتے ہیں اپنے اعتبار سے روح نکالتے ہیں، اپنے اعتبار سے. اس میں کسی کا دخل اور دباؤ نہیں ہے. اللہ نے جو حکم جس وقت جس کے یہاں جانے کا ان کو دے دیا ہے بس وہی وقت متعین. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک پل آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، گھٹ بڑھ نہیں سکتا. یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے، سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ کہہ کر
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اجازت دیں تو ان کی روح آج نکال لو. کسی کے گھر اجازت کا معاملہ پیش آیا؟ یہ صرف انبیاء کرام کی شان ہے. بخاری شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہ دے لیا جائے کہ تم چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے ہاں آؤ. کسی کی خواہش پر نہیں مگر انبیاء کرام کی خواہش پر رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ روح نکالنے آئے ہیں تو ایک ہاتھ ان کے اوپر مارا، ایسے لگا حضرت ملک الموت کی بائیں آنکھ رخسار پر لٹک آئی، نکل کر یہاں لٹک آئی. اب حضرت ملک الموت نے کوئی جوابی کارروائی کرنے کی ہمت نہ کی. دربار ہے اللہ کے عظیم، اللہ کے اولوالعزم رسولوں میں سے ایک رسول کا. اس لیے ان کو یہ جرأت نہ ہوئی. وہ بارگاہ رب میں آئے، عرض کی وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کون مرنا چاہتا ہے مگر تم سب کی روح نکال لیتے ہو. یہ نہ فرمایا بلکہ فرمایا اب پھر تم جاؤ. آنکھیں ٹھیک کر دی، آپ ٹھیک ہو گئی. اب فرمایا جاؤ، اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرنا. آئے عرض کرتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک ہم لوگوں کے ننھے منھے ہاتھوں کی طرح نہ تھا. ان کا دست مبارک سبحان اللہ، جیسی جسامت ویسے ہی اعضاء ہوتے ہیں تب خوبصورتی آتی ہے. رسول پاک نے فرمایا معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، رجل مربوع طوال کأنہ ضرب من الرجال. ایک آدمی ہیں ایسے بڑے خوبصورت اور لمبے، اتنے کہ الگ قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں. اتنے لمبے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ اس وقت کے عام آدمیوں کے قد سے کئی گنا بڑے تھے.
تو اب ذرا سوچو کہ ان کے ہاتھ بھی وہ خوبصورت تھے تو ہاتھ بھی تو ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ خوبصورتی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تناسب اعضاء، اعضاء میں تناسب ہو. آدمی کا جتنا بڑا چہرہ اسی حساب کی آنکھیں، ناک، لب، کان جب اس حساب سے متناسب ہو تو خوبصورت ہے. اور عام آدمیوں کا چہرہ اور ہاتھی کا کان، اونٹ کی ناک، یہ سب فٹ کر دیا جائے تو خوبصورتی ہوگی. وہ خوبصورتی تناسب اعضاء سے ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں آقا کائنات رجل مربوع طوال، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی ہیں جو بہت خوبصورت اور بڑے لمبے، اتنے لمبے کأنہ ضرب من الرجال، کہ الگ قسم کے آدمی ہیں اتنے لمبے. سمجھ میں آیا؟ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں. اتنا سننا تھا، جلال طاری ہو گیا. ہاتھ اٹھایا، ملک الموت کی کنپٹی پہ مارا ایک تھپڑ. کیسا؟ وہ جو ایک پل میں ہزاروں کی روح قبض کرتے ہیں، یہاں سے لے کر ساری دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں آدمی مرتے ہیں. سب کی روح اسی پل میں انہوں نے قبض کی. سمجھ میں آئی بات؟ اتنی قوت، اتنا ہاتھ کا پھیلاؤ، یہ وہ سب کچھ. مگر موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ہاتھ لگایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام ان کی آنکھ باہر ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہیں کہتے، یہ بھی نہیں کہتے مرنا نہیں تھا مت مرتے. یہ مارا ماری کیوں لگایا؟ یہ نہیں. اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں خداوندا آج تو ایسے آدمی کے پاس تو نے بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کون مرنا چاہتا ہے مگر روح تو نکال لے، تو یہ نہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نبی اس وقت تک انتقال کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ملک الموت کو وہ اجازت نہ دے. بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس بات کی اجازت نہ دیں کہ میری روح نکالو. سمجھ میں آیا؟ ہاں، کسی اور گھر میں یہ ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا. مگر انبیاء کرام کی شان یہ ہے. تو ان کی شان ایسی
اور کچھ لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں نبی اور ہم ایک جیسے، معاذ اللہ، ایک جیسے ہوتے تو تمہارے گھر بھی بے اجازت حضرت ملک الموت کوئی کام نہ کرتے، مگر تم چاہو مت چاہو ملک الموت چاہ لے تو تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ مگر انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے ابھی سنائی کہ رسول پاک نے فرمایا کسی نبی کی موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کو یہ اختیار نہ دے دیا جائے کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو ہماری طرف آئیں، یہ اختیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ان کی آنکھ ادھر باہر کر دی، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب اللہ سے عرض کرتے ہیں ملک الموت، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے، میری آنکھ بھی باہر کر دی۔ اللہ نے آنکھ درست کی، فرمایا جاؤ اب زندگی موت کی بات مت کرنا، جا کر زندگی کی بات کرو۔ تو آئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیجیے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے اس بیل کے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں۔ یا اللہ، ہم میں سے کسی کو صرف اس کانی انگلی کی نوک رکھنے کی اجازت مل جائے تو اس کی میرا دوست ہے۔ مگر سوچو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنے سال اور ان کا ہاتھ ہم لوگوں کی طرح چننا مننا نہیں تھا، ہاں ان کا ہاتھ سبحان اللہ بہت زبردست، وہ خود کئی آدمیوں کے برابر لمبے تھے اور بہت خوبصورت۔ خوبصورتی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ لمبائی چوڑائی اور سارے اعضاء کا تناسب برابر نہ ہو جائے۔ اس تناسب کے اعتبار سے خوبصورتی ہوتی ہے۔ چھوٹا چہرہ ہو، ناک بڑی ہو، کان پھیلے ہوئے ہوں، یا اور آنکھ بہت مختصر ہو، جیسے کہ نیم کوڑی اب ایسی چھوٹی سی آنکھ ہو تو خوبصورتی نہیں پیدا ہوگی۔ پورے چہرے کے تناسب سے آنکھ، کان، ناک، لب وغیرہ ہونا چاہیے، تب جا کے خوبصورتی آئے گی۔ تو اب بہرحال حضرت ملک الموت کی تو بات ہو گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال تمہاری عمر میں بڑھا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی
ثم بعد ذلك یا رب، پروردگارا اتنے سال پورے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جی اللہ نے فرمایا موت آئے گی، اور کیا ہوگا؟ ہاں کیا بات ہے. تو عرض کرتے ہیں اے اللہ مرنا ہی پڑے گا. جی ہاں کہتے ہیں یہ تب تو اے اللہ کیا اب مرنا، کیا تب مرنا. ہاں جی مردو. قربنی الی بیت المقدس، ہاں کیا بات ہے. اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، میں اسی شہر میں مرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. اس سے پتا چلا کہ مبارک جگہ پر موت کا کچھ مزہ الگ ہے، کچھ مرتبہ بھی الگ ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس سے قریب کر دے. جی سبحان اللہ. آئے بیت المقدس اللہ نے سمیٹ کر ان سے اتنا قریب کر دیا کہ 2-3 قدم اٹھائے بیت المقدس میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. اتنا سمیٹ دیا. اللہ قادر ہے کہ تجے مکان کر دے، مدھے مکان کر دے، یا تجے زمان کر دے اور مدھے زمان کر دے. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا جی جی کہ بڑی بڑی لمبی مسافتوں کو سمیٹ کر وہ 2-4 بالش پر کر دے. اللہ قادر ہے. بے شک حق. ایک بالش کی زمین کو 1 میل کے برابر بنا دے. اللہ قادر ہے. سبحان اللہ. حق ہے. اللہ قادر ہے بالکل حق ہے. اس بات پر کہ زمانے کو 1 منٹ کو 10 گھنٹے کے برابر بنا دے، بے شک. اور 10 گھنٹے کو 1 سیکنڈ کے برابر بنا بے دے. شک حق ہے. ہے؟ بالکل. قیامت کا دن 1 دن ہوگا جی مگر 1000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ جی اتنا، بلکہ بعض روایتوں میں اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. چلیے تو اب یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، چند قدم اٹھائے بیت المقدس پہنچ گئے. کہاں تھی، کہاں بیت المقدس، سینکڑوں میل کا فاصلہ، مگر چند قدم میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. اب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت ایک بڑی لمبی قبر تیار کر کے وہاں کھڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے قبر کے پاس، فرشتوں سے پوچھا لمن ھذا القبر، اتنی لمبی قبر کس کے لیے بنا رہا ہے؟ جی تو فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کے لیے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں تب ٹھہرو، جی میں ناپنا چاہتا ہوں. اترے قبر میں لیٹ گئے، بالکل فٹ فاٹ ہے. تو انہوں نے کہا قبر تو میری لائق بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ. بلاؤ ملک الموت کو، میری روح قبض کرے. سبحان اللہ. ملک الموت آئے، روح قبض کی، فرشتوں نے دفن کیا. کسی کو آج تک معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہاں میں پہنچوں تو میں تم کو دکھا دوں گا کہ یہ قبر موسیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری میں ہے، رسول پاک نے اس طرح فرمایا. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ میں تم کو دکھا دوں گا کہ یہ ہے ان کی قبر. سبحان اللہ. سرکار کی پیدائش مبارک سے
کتنے پہلے ان کی قبر بنی، دنیا میں تشریف آوری تھے، پہلے قبر بنی، مگر کسی کو معلوم نہیں، آقا کائنات کو معلوم کہ وہ قبر کہاں ہے۔ فرمایا کتیب احمر ریت کا وہ ٹیلا، جو لال ریت کا ٹیلا ہے، اس سے دائیں طرف تم ایک اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر ایک پتھر پھینکو تو پتھر کی جو مسافت ہوگی وہیں پر ان کی قبر ہو۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ جی جی یہ بتایا، مگر وہ بھی پتھر ہر آدمی کا کے ہاتھ کا ایک جگہ تو پڑے گا نہیں، بے شک۔ تو اس لیے اب بھی کوئی پتہ نہ چلا سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات میں انبیاء کرام کی قبروں پر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ قبر میرے آقا کو معلوم ہے، فرماتے ہیں اگر میں وہاں پہنچوں تو تم کو دکھا دوں گا کہ کون کس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ جگہ دکھا دوں گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ میرے آقا کا علم ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے آقا اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا بھی سارا علم، بعد میں آنے والوں کا سارا علم مجھے عطا کیا۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ باقی رہا علم تو اس میں باقی رہا عمل تو اس میں امتی نبیوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، علم میں نبی زیادہ، یہ کہتے ہیں کہ اور ایک جگہ لکھنے والے نے لکھ دیا، ان کے جو سب سے بڑے مولانا لکھ دیا کہ رسول پاک کے جیسا علم تو ہر بچے، علم غیب ہر بچے اور پاگل سب کو حاصل ہے، زید عمرو بکر بلکہ ہر صبی و مجنون کو حاصل ہے، یہ لکھ دیا معاذ اللہ۔ یہ لوگ اپنے علم کو تو کئی پہاڑ کے برابر بتائیں اور رسول پاک کے علم کو یہ کہیں کہ رسول پاک کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو یہ سب بتایا جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا معاملہ سب یہ میں نے کہاں سے بتایا؟ کیا میں تھا اس وقت؟ رسول پاک نے اپنی حدیث شریف میں بتایا، بخاری اور مسلم نے ان حدیثوں کو تخریج کیا۔ بہرحال اب یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بڑے مرتبے دیے، ان کے مرتبے کو کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی عام آدمی کیا پہنچ سکے۔ ہاں، میرے آقا سرور کائنات کا تمام انبیاء سے اونچا درجہ، اونچی شان، ان کی مثل
اور ان کی مثال نہ پیدا ہوئی نہ ہو سکتی ہے، وہ ہیں بے مثل و بے مثال۔ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزہ رکھنا شروع کیا، دن رات، صبح کو ایک قطرہ پانی سحری کے وقت لے لیتے اور ایک قطرہ پانی افطار کے وقت، بس، اور روزہ چلتا رہا۔ صحابہ نے سوچا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، عمل کرو، شروع کیا۔ ایک دن، 2 دن بڑی مشکل سے تو گزرا، تیسرے دن لوگ گرنے لگے، بیٹھا، کھڑا ہونا چاہتا تو لیٹ گیا، یہ حالت ہو گئی۔ فرمایا آقا کائنات نے، یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کو؟ ان لوگوں کا کہ یا رسول اللہ، آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں ویسے ہی روزہ ہم لوگوں نے شروع کیا۔ فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ اتنی عام بات کہی، تم میں سے کون ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جو میرے جیسا ہو۔ یا اللہ، رسول پاک فرمائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور یہ لوگ کہیں کہ ہمارے جیسے ہوتے ہم ان کی جیسے، معاذ اللہ، یہ کم عقلی ہے۔ اور یہ صرف کم عقلی نہیں بلکہ انبیاء کرام سے اپنی شان اونچی کرنے کا ایک جذبہ ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، آج کی رات وہ ہے کہ جس میں، یعنی جس کی صبح میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ساری دنیا میں اس رات کو لوگ رب جگہ کرتے ہیں، ڈھول تاشا بجانے کے لیے نہیں، ذکر الہی میں، ذکر رسول میں، اس میں مصروف رہتے ہیں۔ جہاں، جس ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں پر میلاد رسول منایا جاتا ہے، مگر ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جو نجد کے محمد ابن عبد الوہاب کے چیلے چپیٹے تھے، ان لوگوں نے اب برابری شروع کر دی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی برابری سے بچائے رکھی۔ بہرحال حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ جس وقت کو، جس جگہ کو اور جس حال کو رسول پاک سے نسبت ہو جائے، وہ اس نسبت کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سمجھ میں آیا؟ جی جی، اس لیے مدینہ پاک وہ ہے، سبحان اللہ، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن رحمت، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ ہے مدینہ پاک۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول پاک کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ خود آقا کائنات نے اپنا میلاد شریف بیان کیا۔
اللہ شرح السنہ میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرى والشام. شرح السنہ میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے کہ میں رسول پاک فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جب میری ماں نے میری پیدائش کی تو اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ اس روشنی میں میری ماں نے بصرہ اور شام کے شاہی محلات دیکھ لیے. کہاں بصرہ اور کہاں شام اور کہاں مکہ. میرے آقا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، درمیان میں کتنے پہاڑ، کتنے جنگلات، کتنی رکاوٹیں، مگر کوئی رکاوٹ نہیں. ساری رکاوٹیں نور مصطفیٰ نے ختم کر دی. میں پیدا ہوا تو ایسی روشنی پھیلی کہ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی اور اس کو چیر کر، ان رکاوٹوں کو چیر کر روشنی بصرہ اور شام کے شاہی محلات تک پہنچی اور میری ماں نے شاہی محلات دیکھے. بصرہ اور شام کے شاہی محلات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے وہیں سے. تو اب بتاؤ کہ مکے میں رہتے ہوئے رسول پاک کی والدہ محترمہ نے بصرہ اور شام کے شاہی محلات صبح صادق کے وقت، اجالا نہیں ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت دیکھا راستے میں کتنے پہاڑ، کتنے جنگلات، مگر وہاں تک سینکڑوں میل، ہزاروں میل تک ان کی نظر پہنچ گئی. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ ہے کہ سارے حجابات کو مٹا دیتا ہے. اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا. حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث شفا شریف میں ہے ما کان لہ ظل فی ضوء شمس ولا فی ضوء قمر. رسول پاک کا سایہ نہ چاند کی روشنی میں پڑتا تھا نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا. سایہ پر تھا ہی نہیں، نور تھے، نور، سراپا نور. اب یہ نور کا معجزہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور پورے اعضائے جسمانی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مجمع میں رہتے تھے اور رسول پاک کو چوٹ لگی غزوہ احد میں تو خون بہا، تو یہ لوگ کہتے ہیں نور تھے تو یہ خون کیسے بہا؟ وہ لوگ اس نور کا جلوہ کیا جانے، جو نور میرے آقا سرور کائنات کی ذات کے اندر تھا. اس لیے وہ بول رہے ہیں تو اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کو بول رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں جن کو روایات میں ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت اور تشریف آوری کے دن اور رات، صبح و شام، سب یا اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرنا اور ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے
جلوے نور سے مالا مال کریں، ہمارے دل میں نور بھریں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے جلووں کا اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے نوازتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔